مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے کفریات، اس کے جھوٹے دعوے، جھوٹی پیشگوئیاں اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی توہین، گستاخی، قرآن مجید کی توہین اور گستاخی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین، یہ ساری چیزیں مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر اور اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو اس نے کفریات اپنی کتابوں میں بکے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی توہین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ کافر و مرتد ہے جس کے کافر اور مرتد ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے۔ اب اصل مسئلہ تو قادیانیوں کے ساتھ اختلافی ہے یہ، لیکن قادیانی ایک کاروائی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اصل جو اختلاف ہے اس سے لوگوں کی نظروں کو ہٹانے کے لیے، لوگوں کی توجہ کو دوسری طرف لگانے کے لیے، وہ عام سیدھے سادے مسلمانوں کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ رکھ دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو سب سے پہلے وہ رکھتے ہیں، لوگوں کو اس مسئلے کی طرف لگا دیتے ہیں تاکہ اصل جو اختلاف ہے اور مرزا قادیانی کے کفریات اور اس کے جھوٹ اور کذبات ہیں اس سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے، جبکہ جو ہے وہ مسئلہ ان کے ساتھ بنیادی اختلافی یہ ہے۔ مرزا قادیانی اس مسئلے کو تو بنیاد بناتے ہیں اور اس کو گویا کہ جزو ایمان اور اسلام کا رکن قرار دیتے ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابیں بالخصوص ازالہ اوہام کے اندر اس بات کی اس نے صراحت کی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ جزو ایمان بھی نہیں اور نہ ہی دین کا رکن ہے۔ یہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 171 پر ازالہ اوہام رسالہ موجود ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے صفحہ 171 پہ کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اب یہ غلام قادیانی کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ یہ جزو ایمان نہیں، یہ دین کا رکن نہیں، تو پھر قادیانی کیوں ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اس مسئلے کو سب سے پہلے بنیاد کیوں بناتے ہیں، جبکہ اس مرزا غلام قادیانی کے کفریات حشرات الارض کی طرح اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم پہلے ان کو ڈسکس کریں گے، ہم پہلے ان پر بات کریں گے، اس کے جھوٹوں پر بات کریں گے، اس کے کذبات پر بات کریں گے، اس کی جھوٹی پیشگوئیوں کے اوپر بات کریں گے جو جھوٹی ثابت ہوئی، اور اس کے جو جھوٹے دعوے ہیں اور توہین انبیاء علیہ السلام کی، اسلام کی ضروریات کا انکار اور کفریات ہیں، ان پر سب سے پہلے بات کریں گے۔ مسئلہ حیات و وفات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا مسئلہ یہ اس کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن قادیانی سب سے پہلے اس مسئلے کو بنیاد بناتے ہیں اور اس مسئلے کو آڑ بنا کے وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسئلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اور حیات و وفات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ، اس کی بعض شکوک ایسی ہیں، بعض شکیں ایسی ہیں کہ جو علمی اعتبار سے عوام کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ اس کے اندر عربی گرامر کا تعلق ہے، عربی لغت اور عربی محاورات کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ عوام الناس ان چیزوں سے نابلد اور ناآشنا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر عوام الناس کو سیدھے سادے لوگوں کو عام سطحی قسم کی مثالیں دے کے قادیانی ورگلاتے ہیں، اور جب ایک مسئلہ ان سے منوا لیتے ہیں تو پھر باقی مسئلے بھی ان کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی بد مذہب اور گمراہ بندے کے کوئی بندہ ہتھے چڑھ جائے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا ایک مسئلہ منوا لیتے ہیں۔ جب کسی بد مذہب یا بد عقیدہ کا ایک مسئلہ عوامی بندہ مان لیتا ہے نا، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ یہ سارے مسئلوں میں صحیح ہے، نتیجتاً پھر اس کے گمراہی کا مستقل طور پر شکار ہو جاتا ہے۔ یہی
جو ہے وہ خوارج کرتے ہیں، یہی روافظ کرتے ہیں کہ وہ بعض ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے اور ان کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر اپنا جو کفریہ اور گمراہ عقیدہ ہے وہ لوگوں کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہی واردات قادیانیوں کی ہے۔ اب اس سلسلے میں قادیانی اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بعض شخصیات کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں نے ہمارے عقیدے کی تائید کر دی، فلاں شخصیت نے ہمارے عقیدے کی تائید کر دی، جبکہ جب عقیدے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور اس کے بعد امت کا اجماع ہے۔ جب مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث متواترہ اس پر موجود ہے، امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے، تو پھر کسی شخصیت کا شاذ اور جو تفرد والا موقف ہے وہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ شاذ اور جو تفرد والا موقف ہے وہ مردود اور باطل قرار پائے گا، اس کو ہم کسی صورت میں حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس سلسلے میں قادیانی اپنی حمایت میں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور کچھ شخصیات کے حوالے پیش کرتے ہیں، ان میں سے سر سید احمد خان علی گڑھی کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنی تفسیر القرآن تفسیر احمدی کے اندر بھی ہمارے موقف کی تائید کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ان کا نزول نہیں ہوگا، اور سر سید احمد خان علی گڑھی کی تفسیر القرآن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان علی گڑھی کی حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے حیات جاوید، یہ کتاب حیات جاوید ہے، 800 صفحات سے زیادہ اس کے صفحے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 503 پہ سر سید احمد خان علی گڑھی کے عقائد و نظریات کا بیان کرتے ہوئے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ سر سید کا نظریہ تھا کہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسری پرسنالٹی اور شخصیت وہ ڈاکٹر اقبال کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے نظم میں اور نثر کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا قرب قیامت آنا یہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے جو قادیانی حوالے پیش کرتے ہیں، ایک تو یہ ڈاکٹر اقبال کے مکتوبات کا مجموعہ ہے اقبال نامہ، اس کے صفحہ نمبر 533 پر چودھری احسن کے نام خط اقبال نے لکھا ہے 1932 میں۔ اس میں اقبال لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مہدی مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تخیلات کا نتیجہ ہیں، عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے بعض علماء یا دیگر قائدین امت کو مجدد یا مہدی کے الفاظ سے یاد کیا ہے، مثلا محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کو مورخین نے مہدی لکھا ہے، بعض علماء امت کو امام اور مجدد کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ زمانہ حال میں میرے نزدیک اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف جمال الدین افغانی ہے۔ مصر و ایران و ترکی و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گا تو اسے سب سے پہلے عبد الوہاب نجدی اور بعد میں جمال الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا۔ مؤخر ذکر ہی اصل میں مؤسس ہے زمانہ حال کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا۔ تو اقبال کی اس تقریر کو اور اس تحریر کو جو اقبال نے اپنے خط کے اندر لکھی ہے اس کو قادیانی پیش کرتے ہیں، اور دوسرا حوالہ اقبال کے کلیات اقبال کے صفحہ نمبر 670 اور 71 سے پیش کرتے ہیں۔ اقبال نے چند اشعار میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ اشعار لکھے ہیں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ یہ اقبال کی نظم اور نثر ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اقبال کے ملفوظات جو کہ اقبال اکیڈمی سے شائع ہوئے، اس کے صفحہ نمبر 142 اور 143 پر یہ موجود ہے کہ ڈاکٹر سعید اللہ ایم اے پی ایچ ڈی کہتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال سے کہا مسلمان عام طور پر مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں اس کا قائل نہیں، میں نے اپنے اشعار میں اس عقیدے کا
اظہار بھی کیا۔ اور پھر جو ہے وہ ملفوظات اقبال صفحہ نمبر 70 پر ڈاکٹر سعید اللہ میں پی ایچ ڈی لکھتے ہیں کہ 12 اپریل 1935 کی ملاقات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور رفع سماوی کا ذکر ہوا تو فرمایا، یعنی اقبال نے فرمایا، یہ دو چیزیں نو مسلم عیسائیوں کی بدولت اسلامی عقائد میں داخل ہوئی، صفحہ نمبر 70۔ اور پھر صفحہ نمبر 72 پہ لکھتے ہیں کہ محمد حسین عرشی کہ 14 اپریل 1935 حاضر خدمت ہوا، میرے ساتھ حکیم طالب علی تھے۔ حکیم طالب علی کے سوال پر مسیح کے معجزات سے بری ہوئی زندگی، ولادت، وفات کے متعلق فرمایا کہ نو مسلم عیسائیوں نے اپنے غیر معقول اور خرافاتی عقائد مسلمانوں میں شائع کر دیے۔ سادہ لوح مسلمانوں نے ان کو اجزائے اسلام سمجھ کر آنکھوں پر اٹھایا۔ یہ عبارات ہیں جو قادیانی سر سید احمد خان علی گڑھی اور ڈاکٹر اقبال کی پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن و سنت کے حوالے سے اس مسئلے اور اس عقیدے کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں، احادیث متواترہ میں اور امت کا اس بات پر اتفاق ہمیں بالکل امت کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء کی تصریحات سے یہ ملتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دنیا میں آنا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 157، 158 اور 159 میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی۔ وما قتلوہ یقینا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ قرآن مجید کی ان 3 آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات بیان کر دی کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ یہاں یہ بات بالکل طے شدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، سولی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ اس میں ناکام رہے۔ اب یہ مسئلہ وہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی عبارت النص میں اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا اور اس وقت ان کے آسمانوں پہ ہونے کا، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے واپس دنیا میں تشریف لانے کا۔ تو اس پر احادیث متواترہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ان کا آنا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ محققین علماء نے اس سلسلہ میں تقریباً 70 کے قریب احادیث جمع کی ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان کرتی ہیں۔ احادیث صحیحہ، احادیث حسان اس موضوع پر موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ المتوفہ 329 ہجری اپنی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ کے صفحہ 34 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر کی جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 462 پہ لکھا ہے اما رفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انہ رفعہ ببدنہ حیا، کہ اصحاب اخبار اور اصحاب تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہیں۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ أَوْ نَامَ، اختلاف اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو اس وقت ان کو موت دی گئی تھی او نامہ، یا کہ اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ فروفیہ، اور اس حالت میں ان کو اٹھایا گیا۔ تو کہتے ہیں اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر اور کتب احادیث کے اندر تواتر کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح بخاری میں 3448 اور 3449 نمبر حدیث لے کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے حاکمن عادلن، وہ حاکم بن کے اور وہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، فیکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور مال اس قدر بہ نکلے گا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتی تکون السجدۃ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا، حتی کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے اس وقت بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 یہ آیت تلاوت کرو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اور 3449 نمبر حدیث میں یہ ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تم اس وقت کیسے ہوگے جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 3448 اور 3449 اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 7 احادیث 389 اور 395 تک مسلسل 7 احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ سے احادیث کو ذکر کیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول امیرہم، کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور ان کا امیر کہے گا کہ آئیں آپ نماز پڑھائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بلکہ تمہارے بعض کے عمراء ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ کرامت اور شرف اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان 7 احادیث کے اندر 389 سے لے کر 395 تک، اور صحیح مسلم کے اندر 7373 یعنی 73 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا نواس بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعث اللہ المسیح ابن مریم، اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے شرقی سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور یہ پوری لمبی تفصیلی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ 7381 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت دجال ظاہر ہوگا اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مسعود، گویا کہ ان کی صورت اور حلیہ عروہ بن مسعود کے ساتھ ملتا ہوگا، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، وہ دجال کو تلاش کریں گے پھر اس کو ہلاک کریں گے، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ 7 سنین، پھر لوگ
7 سال تک رہیں گے. لیسا بین اثنین عداوۃ, 2 لوگوں کے درمیان بھی کوئی کسی قسم کی رنجش اور عداوت نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت ایسی ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے بھیجے گا کہ جو بھی زمین کے اوپر مومن مسلمان جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی خیر اور ایمان ہوگا وہ باقی نہیں رہے گا, بلکہ وہ جو ہوا ہے وہ سب کو جو ہے وہ آ کے ان کو پہنچے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی پہاڑ کی غار کے اندر بھی چھپا ہوگا تو وہ ہوا وہاں بھی اس کو پہنچ جائے گی, اور اس ہوا کی وجہ سے مسلمان مومن دنیا سے فوت ہو جائیں گے, دنیا سے اٹھ جائیں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ متعدد مقامات پہ, اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد 4324 نمبر حدیث لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسا بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں. وَإِنَّهُ نَازِلٌ, عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں, جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچانو, وہ درمیانے قد کے ہوں گے, سرخی اور سفیدی کی طرف میلان ہوگا, اور وہ 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے, گویا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے, حالانکہ ان کے بالوں میں کوئی تری نہیں ہوگی. اور پھر وہ اسلام کے اوپر لوگوں سے قتال کریں گے, یعنی مسلمانوں کی طرف سے قتال کریں گے. پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, پھر باقی ملتوں کو ہلاک کریں گے سوائے اسلام کے, اور پھر دجال کو ہلاک کر دیں گے, اور زمین میں 40 سال تک رہیں گے. پھر اللہ رب العزت انہیں موت دے گا. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب دنیا سے ان کا انتقال ہو جائے گا تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ احادیث کتب احادیث میں, سنن ابن ماجہ میں, جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, صحیح بخاری مسلم میں, کتنی احادیث جو درجہ تواتر کو پہنچتی ہیں وہ احادیث موجود ہیں, جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ, احادیث متواترہ اور امت کے علماء, محدثین اور ائمہ اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دنیا میں قرب قیامت ہوگا, اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کے مقابلے میں قادیانی قرآن مجید کے بعض الفاظ سے جو ہے وہ ایک اپنا معنی مراد اور مطلب لے کے جو تفاسیر اور امت کے اتفاق کے خلاف ہے لے کے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55, پہلے آیت سن لیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ جو اس آیت میں کلمہ ذکر ہوا متوفی کا, متوفی, توفا یا توفا توفین, باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے. متوفی کا قادیانی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں اور موت دے کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. لہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی اور ان کی روح کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. جبکہ توفا یا توفا توفین قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور لغت عرب کی روشنی میں اس کا استعمال اخذ شے وافین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کا اطلاق نیند کے اوپر بھی ہوا ہے. جیسے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, خدا وہ ہے جو تم کو رات کے وقت پورا قبض کر لیتا ہے اور جو تم دن کو کیا کرتے ہو اس کو جانتا ہے. اب یہاں یتوفا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اس معنی میں استعمال ہوا قبض کرنے کے, اور پھر قادیانیوں کے اپنی کتابوں کے اندر توفا یا توفا توفین کا جو معنی ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اخذ شے وافین. یہ مرزا خدا بخش قادیانی کی کتاب اصل مصفہ, اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 263 ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو مرزا غلام قادیانی نے باقاعدہ پوری کتاب سنی ہوئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کی ہے. مرزا خدا بخش قادیانی صفحہ 263 اصل مصفہ کی پہلی جلد پہ لکھتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اخذ شے وافین اے کاملا والموت نوع منہ,
یعنی توفع کسی چیز کے پورا لینے کے وقت استعمال ہوتا ہے، اور موت بھی اس کی ایک قسم ہے، کسی چیز کو پورا لے لینا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں انی متوفیکا کا کلمہ ذکر ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے ایک چیلنج کیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور یہ کہا ہے کہ توفع کا جو معنی ہے وہ عربی گرامر میں اور قرآن میں اور حدیث میں، یہ جب اس کا فاعل اللہ ہو اور اس کا مفعول ذی روح ہو تو سوائے موت کے اور کوئی معنی اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ تحفہ گولڑیہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کے اندر جلد 17 کے صفحہ اس کا 162 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ علم نحو میں یہ صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفع کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو، ہمیشہ اس جگہ توفع کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے اس قاعدہ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کہتا ہے توفع کا فاعل اللہ ہو اور مفعول بہ ذی روح ہو تو وہاں توفع کا معنی سوائے موت اور مارنے کے اور کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حوالہ اس کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ہے مرزا غلام قادیانی کی ایک دوسری کتاب ازالہ اوہام، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے، صفحہ ہے 603۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفع کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو زبر روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ 1000 روپیہ اس کو انعام دوں گا جو یہ ثابت کر دے کہ جہاں توفع کا فاعل اللہ ہو اور مفعول بہ ذی روح ہو تو وہ فعل جو ہے وہ موت کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو۔ تو آئیے اب ہم مرزا قادیانی کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے کتب احادیث کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو صحیح ابن حبان میں، مسند بزار میں، اور اس کے علاوہ امام عبد القوی بن عبد العظیم منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب من الحدیث شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پہ حدیث ذکر کی ہے، مسند بزار، طبرانی اور ابن حبان کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاجی کو حج کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ، جب حاجی رمی جمار کرتا ہے، لا يدری احد ما لہ، اسے نہیں پتا کہ کوئی شخص کو نہیں پتا کہ اسے اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، حتیٰ یتوفاہ اللہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کو قیامت کے دن پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں یتوفا کا فاعل ہے اللہ اور ہو ضمیر راجع بسوء حاجی، یہ اس کا مفعول بہ ہے حاجی۔ عطا اللہ کرتا ہے پورا پورا، ثواب کس کو کرتا ہے؟ حاجی کو۔ تو یہاں یتوفا کا فاعل اللہ اور مفعول حاجی یعنی ذی روح ہے، اور معنی یہاں موت کے نہیں ہے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن موت دے گا یا اس کو مار دے گا، بلکہ یتوفاہ اللہ یوم القیامہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پورا پورا ثواب دے گا۔ اخذ شیء وافیاً، یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، اللہ رب العزت حاجی کو اس کا پورا ثواب قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ تو مرزا قادیانی کی اس چیلنج کا جواب بحمد تعالیٰ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر واضح اور باقاعدہ طور پہ یہ بات موجود ہے کہ یہاں
یتوفا کا فاعل اللہ ہے اور مفعول زیرو ہے، اور معنی یہاں موت کے نہیں ہے بلکہ پورا پورا لینے کے. تو یا عیسیٰ انی متوفیکا کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری امت تک پہنچانے والا ہوں، ورافعک الیہ اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں.